السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنی راجپوت اور میں آج جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں پہ ایک خاتون موجود ہیں، آمنہ تیمور، اور یہ بہو ہیں ریاست بھٹی صاحب، جو کہ لاہور سے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ تو یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ سسر نے اپنی بہو پر تشدد کیا۔ ان خاتون کو ان کی نندوں نے اور ان کے سسر نے مل کر زد و کوب کی، تشدد کیا، اور ہراسمنٹ کا یہ ایسا کیس ہے کہ جو کہ دیکھنے والے اور سننے والے کو ایک دفعہ شرم ضرور دلا دے گا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ باقی ساری کہانی اور اس کہانی کا پس منظر ہم خاتون سے خود پوچھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیا پیش آیا اور یہ کیا ماجرا ہوا۔ جی، میرا نام آمنہ تیمور ہے۔ میں مسلم ٹاؤن میں رہتی ہوں اپنی 3 نندوں کے ساتھ۔ میری 3 نندیں رہتی ہیں جو کہ ڈیورسڈ ہیں۔ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی ساتھ رہتے ہیں۔ میرے ایک جیٹ ہے جن کی بھی ڈیورس ہوئی ہے اور ان کے بچے بھی ان سے نہیں ملتے، اور ابھی ریسنٹلی 4 مہینے پہلے ان کی دوبارہ سے شادی کروائی گئی ہے۔ اور میرے وہ جیٹ جو ہے وہ ایڈکٹیڈ ہیں، مطلب نشہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے ایک اور جیٹ ہیں اور ان کی وائف ہیں۔ میرا بیسکلی انہی کے ساتھ تعلق صحیح تھا، میں ان کے ساتھ گھر میں ٹائم گزار رہی تھی اپنا۔ میری نندیں ہماری شروع سے لڑائی رہتی تھی، شروع سے یہ بس جھگڑے رہتے تھے۔ کافی دفعہ بڑوں نے آ کے کہا کہ آپ جی علیحدہ کر دیں بیٹیوں کو، کیونکہ روز کے آپ کے تماشے ہوتے ہیں، لیکن میرے سسر نے نہیں سنی۔ 18 دسمبر کو انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کو لے کے میرے سسر نے میرے پہ جان لیوا حملہ کیا، ٹھیک ہے، اپنی بیٹیوں کے پیچھے لگ کے۔ گالی گلوچ تو وہ پہلے ہی دیتے تھے، لیکن اس دن اس بندے نے اپنی ساری حدیں کراس کر لی۔ اس بندے نے ایک چھوٹی سی بات پہ پہلے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، پھر گلا دبایا۔ گلا دبا کے اس بندے نے مجھے بچوں کی اسکوٹی اٹھائی جو کہ لوہے کی تھی، اس سے اٹھا کے، کیونکہ مجھے گردن کا آلریڈی پرابلم ہے، میں اپنے بچاؤ میں کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی، اس بندے نے مجھے جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنی بری طرح مارا کہ میں زمین پہ گر گئی۔ میرا 7 سال کا بچہ اس سے رحم مانگتا رہا کہ ابو میری ماں کو چھوڑ دیں، ابو میری ماں کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو نہیں روک سکتا تھا، لیکن اس بندے کو ترس نہیں آیا۔ اس کے بعد میری تینوں نندیں میرے سسر کے ساتھ شامل ہو گئی اور ان ساروں نے مل کے مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ میں گر گئی زمین پہ۔ اور میں نے 15 پہ کال کرنے کے لیے جب اپنا فون اٹھایا تو انہوں نے میرا فون بھی توڑ دیا تاکہ میں کسی کو بلا نہ سکوں، کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میری جٹھانی سن کر آئی، اس نے مجھے بچایا۔ اس کے بعد اندر سے میری ایک نند بھاگی ڈنڈا اٹھانے کے لیے، ایک نند بھاگی بچوں کی سائیکل اٹھانے کے لیے، ایک نند بھاگی کوئی اور چیز اٹھانے کے لیے۔ تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم میری اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میری بیٹی ہے اور میرے اس کے کس حصے پہ مارنا ہے اور میرے اس کے کس حصے پہ نہیں مارنا۔ اس نے ہر چیز کا تقدس توڑتے ہوئے مجھے ہر حصے پہ مارا، ہر اس حصے پہ جس پہ کوئی باپ نہیں مار سکتا اپنی بیٹی کو۔ اس نے سارے رشتے توڑ دیے۔ اور پھر میری نندیں آئی، انہوں نے مجھے جانوروں کی طرح مارا، اور پھر میں نے اپنی جٹھانی کو رو کے کہا کہ میرے شوہر سے میری بات کرا دو۔ میری جٹھانی نے میرے شوہر سے بات کرائی، میں نے اس کو بتایا، میرے شوہر نے فوراً سے پہلے 15 کرائی، 15 آئی، آ کے میرے سسر کو لے گئی اور اسی ٹائم فیصلہ کیا اس پہ FIR دینے کا۔ FIR ہوئی، میرا شوہر آیا، میرے سسر نے میرے شوہر سے بات کی، میرے سسر کو پھر باپ پہ ترس آ گیا، حالانکہ اس سے میں نے نہیں بتایا تھا کہ اس بندے نے مجھے کہاں مارا ہے، لیکن میرے شوہر کو پھر میرے اپنے باپ پہ ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آمنہ، تم گھر کی بات، میں تمہیں بس یہ سیکیورٹی دیتا ہوں، یہ تمہیں نہیں مارے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بندے نے سائن کیے، یہ سارا ریکارڈ مسلم ٹاؤن تھانے میں موجود ہے۔ اس بندے نے وعدہ کیا کہ دوبارہ مجھے نہیں مارے گا، لیکن اس نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ 18 کو واپس آتے ساتھ ہی اس بندے نے سب سے پہلے دھمکی میرے شوہر کو دی کہ اس عورت کو طلاق دے دی جائے اور گھر سے نکال دیا جائے۔ یہ دھمکی سننے کے بعد 19 تاریخ کو میں گئی ہوں جنرل ہاسپٹل، اور وہاں جا کے میں نے اپنا یہ میڈیکل رپورٹ کروائی، جس سے میں دنیا کو دکھا سکوں کہ یہاں پہ کیسے درندے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری میڈیکل رپورٹ جب ریسیو ہوئی، اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ میرے پہ تشدد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انسان جو شک میں وہ جا کے میری میڈیکل رپورٹ چیک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب ان کو پتہ لگا کہ اس کا میڈیکل ہو گیا، انہوں نے میرے ہسبینڈ پہ ہر طرح کا پریشر ڈالا کہ اس عورت کو طلاق دے دو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے بغیر مر جاؤں گا، میں نہیں رہ سکتا، ابو آپ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس بندے کے دل میں ترس نہیں آیا۔ اس نے بار بار میرے شوہر کو کہا کہ اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میں تمہیں آگ کر دوں گا، اور پھر اینڈ پہ اس نے وہی کیا، میرے شوہر کو آگ کر دیا، صرف میرا ساتھ دینے کی سزا دی۔
میرے شوہر کو آگ کر دیا اور اس کو بار بار کہا کہ اس عورت کو نکال دو، تمہیں ہم رکھ لیں گے لیکن اس کو میں نہیں رکھیں گے، اس کو میں نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے مار بھی کھائی، میں نے ہیراسمنٹ بھی برداشت کی، اور پھر سزا بھی مجھے ملے کہ میں گھر پہ نہیں رہ سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے، کیونکہ میں پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، تو بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سب کچھ پراپرٹی کے لیے کر رہی ہے، تو آپ مجھے پتا ہے اگر یہ سب کچھ میں نے جائیداد کے لیے کرنا ہوتا تو میں چپ کر کے مار کھا کے چپ کر کے بیٹھ جاتی، کبھی میڈیا پہ FIR نہ کٹواتی، کیونکہ وراثت میں تو میرے شوہر کو سب کچھ مل ہی جانا تھا، لیکن میں اس کی مار اور ہیراسمنٹ نہیں برداشت کر سکتی، مجھے صرف اور صرف انصاف چاہیے۔ میں اپنے ہر ادارے سے صرف اور صرف انصاف چاہتی ہوں کہ انہوں نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ اب یہ لوگ اتنا سب کچھ کر کے میرے شوہر کو کیسے فورس کر سکتے ہیں کہ مجھے طلاق دے دے؟ کیا ان کو اپنے پوتوں کا خیال بھی نہیں ہے کہ ان کے 2 بچے کہاں جائیں گے؟ کیوں رولنا چاہتے ہیں میرے پورے خاندان کو؟ کس لیے اتنا گناہ کما رہے کہ اپنا مرنا بھول گئے ہیں؟ کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا بھی ہے؟ ان کے 2 پوتے اور ان کا ایک پوتا عبداللہ اور ایک پوتی ختیجہ آلریڈی نہیں ملتے ان لوگوں سے، آپ لوگ پتہ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میرے 2 بچے بھی علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی نسلیں پال رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو دربدر کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ان کے اندر ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور جب میں FIR واپس نہیں لیتی تو میرے ماتھے پہ گن رکھی جاتی ہے، مجھے جان سے مارنے کی اس حد تک دھمکی دی جاتی ہے، لیکن میں کیونکہ یہاں پہ میں تیمور کی بیوی بن کے نہیں آئی ہوں، یہاں میں اپنے 2 بچوں کی ماں بن کے آئی ہوں، میں صرف اپنے بچوں کے لیے یہاں تک پہنچی ہوں کیونکہ مجھے ان کا انصاف چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا یہ ساری گفتگو آپ نے بہن کی ملاحظہ فرمائی، ان کے آنسو